جنگ آزادی 1857 کے اسباب، انگریزوں کے مظالم۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان بے سر و سامانی کے باوجود ایمانی جذبات کے ساتھ انگریز کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے گزشتہ 100 سال میں جو ظلم کیے تھے، ان کے بعد لوگ یہ سمجھ چکے تھے کہ تجارت کے بہانے آنے والوں کا مقصد تجارت نہیں بلکہ قبضہ کرنا اور یہاں کے لوگوں کا مذہب بدلنا ہے۔ ریاستوں پر قبضہ۔ سلطان اورنگزیب محمد عالمگیر علیہ الرحمہ کی وفات کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے جس چالاکی کے ساتھ مختلف ریاستوں پر قبضہ کیا تھا، اس سے واضح تھا کہ گوروں کا اصل مقصد کیا ہے: معیشت کی تباہی۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی گئی تب برطانوی معیشت کے مقابلے میں ہندوستانی معیشت بہت مضبوط تھی، مگر انگریزوں نے اس خطے کو سونے کی چڑیا سمجھ کر دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور یہاں کی دولت برطانیہ منتقل کی، جس کے بعد برطانوی معیشت مضبوط اور ہندوستانی معیشت کمزور ہوتی چلی گئی۔ انگریزوں نے کئی طرح سے نقصان پہنچایا۔ نمبر 1، جن جن ریاستوں پر قبضہ کیا وہاں کے خزانے سمیٹے۔ مثلاً بنگالی نواب سراج الدولہ کو قتل کرنے کے بعد انگریزوں کے وفادار میر جعفر نے لارڈ کلائیو کو 2,34,000 پاؤنڈ نقد دیے۔ جاگیر اس کے علاوہ تھی، نیز ہر فوجی افسر کو 3,000 پاؤنڈ انعام میں دیا۔ نمبر 2، کمپنی ہندوستانی عوام سے بھاری ٹیکس وصول کرتی۔ ہندوستان میں 2000 سالوں کے اندر تقریباً 17 مرتبہ قحط سالی ہوئی تھی، مگر ایسٹ انڈیا کمپنی کے 120 سالہ دور میں 34 مرتبہ قحط پڑا، کیونکہ کسانوں سے اتنا ٹیکس لیا جاتا تھا کہ زراعت تباہ ہو گئی۔ نمبر 3، یہاں سے بنیادی ضرورت کی اشیاء کو بھی ایکسپورٹ کیا، حتیٰ کہ قحط سالی کے وقت بھی کمپنی یہاں سے غلہ برآمد کرتی تھی۔ نمبر 4، برطانوی اشیاء کی درآمد بڑھانے کے لیے یہاں کی صنعت کو تباہ کیا۔ برطانیہ کے ہاؤس آف کامنز نے 1813 میں رپورٹ طلب کی کہ برطانوی کپڑے ہندوستان میں کیوں نہیں بک رہے۔ افسر نے رپورٹ دی کہ ہندوستانی کپڑے کہیں زیادہ بہتر معیار کے ہیں۔ میں ایک ہندوستانی شال 7 سال سے استعمال کر رہا ہوں، مگر وہ آج بھی نئی جیسی ہے۔ اگر کوئی مجھے یورپ کی بنی شال تحفے میں بھی دے تو میں اسے استعمال نہیں کروں گا۔ چنانچہ برطانوی کپڑے کی درآمد بڑھانے کے لیے یہاں کے پارچہ بافوں، کپڑا بننے والوں پر جرمانے عائد کیے گئے، کوڑے لگائے جاتے، حتیٰ کہ بعض جولاہوں کے انگوٹھے کاٹ دیے گئے تاکہ وہ زندگی بھر کپڑا نہ بن سکیں۔ نظام تعلیم کی تبدیلی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستانی مسلمانوں کا ان کے بزرگوں سے تعلق کمزور کرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ یہاں پر صدیوں سے راج دینی مدارس کا نظام تعلیم تبدیل کر کے جدید اداروں کے ذریعے انگریزی زبان اور برطانوی انداز میں تعلیم کو فروغ دیا جائے۔ یہاں تک کہ یہ اعلان بھی کیا گیا جو شخص انگریزی میں امتحان دے کر سند حاصل کرے اسے ملازمت میں ترجیح دی جائے گی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس سازش کا ذکر کرتے ہوئے کہا: ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کے تیری آنکھ نہ ہو سیر، سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈیر۔ چنانچہ رفتہ رفتہ مسلمانوں کو علم دین سے دور کیا گیا، تعلیم کے لیے مختص تمام حکومتی فنڈز کو جدید اداروں پر صرف کیا گیا، حتیٰ کہ برین واشنگ کے لیے الفاظ بھی نئے رائج کیے۔ مدرسہ کی جگہ اسکول اور کالج، دارالعلوم اور جامعہ کی جگہ یونیورسٹی، معلم اور استاذ کی جگہ ماسٹر اور ٹیچر کا لفظ عام کیا گیا، بلکہ علم دین سے وابستہ افراد کے لیے مولوی جی اور ملا جی کے الفاظ جو اعزاز و تکریم کے لیے بولے جاتے تھے، ان کے تقدس و تکریم کو توہین میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ مذہب میں مداخلت۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستانی لوگوں کو مستقل طور پر محکوم رکھنے کے لیے ان کے مذہبی جذبات کو کمزور کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ذہنی طور پر بھی انگریز حکومت کو قبول کر لیں۔ مثلا نمبر 1، کمپنی کے خرچ پر برطانیہ سے پادری بلائے جاتے جو ہندوستان میں آ کر عیسائیت کی تبلیغ کرتے اور علماء کو مناظروں کا چیلنج دیتے۔ نمبر 2، صدیوں سے یہاں کے لوگ مسلک اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پر قائم تھے، انگریز نے ان کے عقائد تبدیل کرنے کے لیے نئے فرقے ایجاد کیے۔ نمبر 3، مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو سور کی چربی کھانے اور ہندوؤں کو گائے کی چربی کھانے پر مجبور کیا گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے یہ وہ مظالم ہیں جن کی وجہ سے ہندوستانی مسلمانوں میں انگریز
انگریز کے خلاف ایک لاوا پک رہا تھا، اور وہ یہ حقیقت سمجھنے لگے تھے کہ انگریز تاجر نہیں قابض ہے اور دوست کے روپ میں بدترین دشمن ہے۔ انہی اسباب کی بنیاد پر جنگ آزادی 1857 کا وقوع ہوا۔